بزرگ اور بھائیوں، آج کی اس دینی اور تربیتی نشست کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی توفیق سے ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں، غلطیوں اور غفلتوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ قرآن مجید ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ انداز گفتگو قرآن پاک کا اتنا انوکھا ہے اور اس قدر زیادہ اثر پذیر ہے کہ دو جملے بہت سارے رستے اور بہت ساری راہیں واضح کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ وہ غلطیاں جو تم اعلانیہ کرتے ہو ان سے بھی باز آ جاؤ، اور وہ گناہ جو تمہارے چھپے ہوئے جن تک کسی کی رسائی نہیں، وہ دھوکے، وہ تمہاری بددیانتیاں، وہ تمہارے باطن کے اندر چھپا ہوا فتور جو چھپا ہوا ہے، جس سے تم آگاہ ہو، لوگوں کی اس تک رسائی نہیں، وہ والے گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری باطنی ساری غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو تمہارے وجود کے ظاہری گناہ ہیں نا، ان سے بھی بچو، انہیں بھی چھوڑو، اور جو تمہارے باطن کے گناہ ہیں، حسد ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، تسنع ہے، انا پرستی، عجب، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہمارے درمیان ایسا موجود ہے جو کہتا ہے کہ سارا کچھ ہے پر سکون نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا کہیں چلے جانے کو دل کرتا ہے، اپنی دکان پہ، اپنی نشست پہ، اپنے گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اور میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایک دھبا انسان کے ظاہری جسم پر کوئی لگ جائے نا، مثلا میری ویسٹ کوٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، اب پوری محفل میں، مجلس میں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں، بار بار توجہ اسی بٹن پہ جاتی، بار بار انسان ہاتھ لگا کے دیکھتا ہو میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ ذہن ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک چیز آپ کی، یعنی آپ کی پیشانی پر کہیں تھوڑی سی گرد لگ گئی، بھئی لگ ہی جاتی ہے، لیکن کسی کی توجہ نہ ہو تو بندہ خود بڑا پریشان رہتا ہے کہ یار یہ مٹی لگی ہوئی ہے، چلیں اور اس کو آسان کرتا ہوں۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، مالدار ہو، ڈگری بھی اس کے پاس اچھی ہو، خاصا پڑھا لکھا ہو، ساری اس کے پاس چیزیں موجود ہوں، بس اس نے نا گھر میں صفائی نہیں کی ہوئی، تو آپ نے اس کو ٹیلی فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں، 2-4 لوگ میرے ساتھ ہیں تمہیں ملنے کے لیے، تو کہتا یار ذرا ٹھہر جاؤ، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں گھر کی صفائی کر لیتا، ذرا کپڑے بدل لیتا، نہا دھو لیتا۔ بھئی آپ کی ڈگری ہے، پیسے بھی ہیں، صرف غسل ہی نہیں ہے نا، کپڑے ہی نہیں نا بدلے، تو اس میں پریشانی والی کیا بات؟ آپ نے اسی مالدار آدمی کو جس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، جس کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، وزاداری ہے، شہرت ہے، آپ نے اسے کہا چل یار میرے ساتھ کہیں چلنا ہے، تو وہ کہتا ہے 10 منٹ دو، 20 منٹ دو، میں ذرا غسل کر لوں، کپڑے بدل لوں، پھر چلتا ہوں۔ تو آپ اسے کہیں گے یار تیرے کپڑے میلے ہیں، اس سے کوئی تیری ڈگری تو نہیں نہ خراب ہو گئی، کوئی تیرے پیسے تو نہیں نہ لے گیا، تیری شہرت کو تو فرق نہیں نہ پڑا، لیکن وہ کہتا ہے یار نہیں، غسل کر لوں گا نا تو ذرا ہلکا پھلکا محسوس کروں۔ طبیعت انسان کی نا اطمینان میں آتی، آپ کے ظاہری جسم پر تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو نا، کوئی تھوڑی سی گرد ہو تو وہ بندے کو پریشان رکھتی۔ میں نے کہا کہ بٹن ٹوٹ جائے تو کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو بندے کے ذہن میں بات سما جاتی، او ہو میرا بٹن ٹوٹ گیا۔
اوہو میرا جوتا اکھڑ گیا، حالانکہ کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ بس اس مثال کو ذہن میں بٹھائیے کہ اگر باطن پہ ایک آدھ دھبا ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اگر باطن پہ دھبے ہوں تو، اگر حسد کا دھبا ہو، جھوٹ کا دھبا ہو، بددیانتی کا دھبا ہو، ہمارے باطن پر عداوت کا مسئلہ ہو، ریاکاری کا مسئلہ ہو، عجب کا مسئلہ ہو، چاہا جانے کی خواہش ہو، تو یہ بھی بندے کو پریشان کرتی ہے، یہ بھی بے چین کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں، بڑے سماجی لوگ ہیں، ہمارا بھی بڑا نام ہے سوسائٹی میں، وہ کبھی کسی دینی محفل میں بھی آئے نا تو اب ان کو بیماری ہے نا آگے آگے ہونے کی، تو ان کو پیچھے بیٹھنے نہیں دیتی وہ چیز۔ وہ بیچارے گردن اونچی کر کر کے اسٹیج سیکرٹری کو بتاتے ہیں کہ میں آگے ہوں، میرا تو نے اعلان ہی نہیں کیا، میں فلاں صاحب، اب یہ چیز سکون نہیں لینے دے رہے، بے چین کرتی۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ کوئی نام رکھتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ رکھتا ہے، تو آپ کو اپنا کارڈ بھی تھمائے گا، تعارف بھی کرائے گا، وہ چیز اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ دکھانے کا شوق ہے۔ یہ باطن کے جتنے امراض ہیں یہ انسان کو بے سکون کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ تم صرف ظاہری گناہ نہیں، باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ تمہارے اندر چیزیں پنپنے لگی ہیں اور تمہیں بے سکون کرنے لگی ہیں، اسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک تو بدگمانی، بری سوچ، ہر وقت لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں شخص بھی دنیا دار ہو گیا، فلاں بھی لالچی ہو گیا، فلاں آدمی بھی بس جی مفاد پرست ہو گیا، فلاں سوسائٹی کے لوگ بھی بگڑ گئے، فلاں گروہ کے لوگ بھی غلط ہو گئے۔ بس اس سوچ نے اتنا برا کر دیا کہ لوگ کمزور ہو گئے، وہ پھر آہستہ آہستہ کسی سے پیار ہی نہیں کر سکے، کوئی کسی کو قریب ہی نہیں بٹھا سکے، کسی سے تعلق ہی نہیں بنا سکے، جب سارے لوگ ہی برے تھے۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا، فرمایا یہ جو حسن ظن ہے نا یہ حسن عبادت ہے، یہ تو درجہ ہے عبادت کا کہ تیری سوچیں اچھی ہوں۔ ایک بزرگ نا پودا لگا رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کوئی بزرگ کام کرے تو دو سوچیں، میری طرف دیکھیے جی، دو سوچیں ہیں کوئی بزرگ کام کرے تو، ایک تو لوگ کہتے ہیں وہ خود دیکھو اس عمر میں بھی نہیں چھوڑ رہا، یہ بھی سوچ ہے، اور ایک سوچ یہ ہے یار دیکھو بزرگ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی خیر خائی کا جذبہ ہے، کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے۔ دو سوچیں نا، جس اینگل سے آپ چاہیں سوچ لیں۔ وہ درخت لگا رہے تھے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک شخص نے دور سے دیکھا تو دیکھ کے کہا بزرگوں آپ بوڑھے آدمی ہیں، ضعف ہے، کمزوری ہے، آپ اتنی مشقت کے ساتھ یہ پودا لگا رہے ہیں، نہ تو آپ پھل کھا سکیں گے نہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے، یہ اچھا گمان ہے، یہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، ہمارے نا اس شخص کو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے نا درخت لگائے تھے، ہم ان کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں۔ اب ہمارا یہ ارادہ بن گیا ہے کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، کچھ پودے ہم بھی لگا جائیں تاکہ آنے والی نسل بھی تو کوئی پھل کھا لے نا، وہ بھی تو کسی چھاؤں میں بیٹھ جائے نا، ہم خود غرض نہیں مرنا چاہتے۔ ہماری جو سوچیں ہیں نا وہ خود غرضی والی مزاج، اب وہ جو طبیعت خود غرضی والی ہے نا، اگر آپ سودے میں کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو نفع دینا چاہتا ہے۔ جب آپ کی سوچ خود غرضی والی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید نے کہا حضور بڑی ہو گئی، بڑا درگزر ہو گیا، بڑی معافی دے لی، بڑا کچھ ہو گیا، اب ہم بھی معافی نہیں دیں گے، جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کے راستے میں بچھائیں گے۔ اب ہم نے بھی ارادہ بدل لیا۔ کچھ لوگ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں کہ دنیا ہی خراب ہے تو ہم کیا کریں۔ اس نے کہا حضور بڑا کچھ ہو گیا، اب جو ہماری راہ میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی بچھائیں گے۔ تو خواجہ صاحب مسکرا پڑے، آپ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آدھی سڑک پر اس نے کانٹے بچھائے،
اور باقی آدھی پر تم نے بچھا دیے تو روڈ تو سارا کانٹوں سے بھر گیا، یہ تو راہگیروں کے پیر زخمی ہوں گے۔ تو اس طرح کر، سوچ صحیح کر، تم سمجھ کے وہ کانٹے بچھانے والا ہے اور تو کانٹے اٹھانے والا ہے، تاکہ لوگوں کو سکون ملے۔ ایک تو اچھا گمان اپنی طبیعت، دوسرا دنیا میں پتہ ہے خوش کون ہے؟ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی عطا پہ خوش ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ جہاں مجھے میرے رب نے بٹھایا ہے اس نے یہی میرا بیٹھنا مناسب جاننا، اس کی رحمت کا تقاضا تھا، جو عہدہ اس نے مجھے دیا، لیکن نا مجھے یہ خاندان پسند نہیں، بے تجھے پسند کیوں نہیں؟ جس خاندان کو رب نے تیرے لیے پسند کیا، جس دادا کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، تجھے وہ دادا پسند کیوں نہیں؟ جس نانا کو رب نے تیرے لیے پسند کیا، تجھے وہ پسند کیوں نہیں؟ جو ماموں چاچو اللہ نے تیرے لیے بنائے، تیرا تو اختیار نہیں تھا نا، تو تجھے بھی تو پسند ہونے چاہیے۔ اگر ہم اپنے نصیب پر راضی رہیں گے، حسد نہیں کریں گے، چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ فلاں آدمی جہاں بیٹھا ہے وہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مالک کے احسانات کے سامنے ہم اپنے دل کو بچھا دیں گے، بھئی اللہ نے جو میرے لیے بہتر چاہا وہ مجھے دے دیا۔ میرے عزیز، حسد، عداوت، آپ کو پتہ ہے حاسد بنیادی طور پر کرتا کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اندر پوری طرح تپ نہیں ہوتے ہیں۔ حسد کا معنی اپنی زبان میں جب ہم کرتے ہیں نا، اپنی روٹین کی زبان میں، تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں جلنا۔ حسد کا معنی تو جو اندر سے جل رہا ہو اسے سکون آئے گا۔ بھئی ہم نے تو خود بخود اندر آگ لگا لیا اس بات کی کہ ادھر کو چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو حسد کرنے والا ہے نا، یہ سامنے والے بندے سے حسد نہیں کر رہا، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چیز ادھر کیوں گئی، ادھر آنی چاہیے تھی۔ یہ جتنے بھی باطنی امراض ہیں، جتنے بھی، یہ تکبر کتنا عام ہو گیا۔ لوگوں نے مختلف دائروں میں اپنے آپ کو بند کر کے اپنی عزتیں بنا لی۔ کسی نے کہا میں ٹیچر ہوں تو لہذا قابل احترام ہوں، کسی نے کہا میں والد ہوں لہذا قابل احترام ہوں، کسی نے کہا میں حضرت صاحب ہوں لہذا قابل احترام ہوں، کسی نے کہا کہ میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بھی یہ احترام تو آپ کو دوسروں نے دینا تھا، لیکن اگر آپ بن کے بیٹھ جائیں ٹیچر صرف شاگردوں کے لیے قابل احترام ہے، وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو اس کے بڑے ہیں نا، جو اس کے بڑے ہیں، جو اس کی والدہ ہیں، وہ اپنی اماں کے سامنے ٹیچر بن کے نہیں بیٹھ سکتا کہ چونکہ میں استاد ہوں تو اماں بھی میرا ادب کرے، چونکہ میں استاد ہوں تو میرے والد بھی میرا۔ خرابی تب ہوتی ہے جب بعض نوجوان ڈگری لے کے آتے ہیں نا اور کچھ بن جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنے سے بڑے لوگ ان پڑھ نظر آنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ فلاں فلاں آدمی تو اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا۔ یہ چیز رونق پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کے مزاج میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، حضرت عمر کو پڑھتا ہوں نا تو ایک بات سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کیسا یہ شخص ہے جس کی رسول کریم نے عظمتیں بیان کی۔ یعنی آپ کو نا ذخیرہ حدیث میں ایک کثرت ملے گی حضرت عمر کے فضائل کی۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگ کے اللہ سے لیا، محبوب نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ کتنی فضیلتیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر جب بات کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کو بھی پتا تھا میرے بارے میں یہ ساری فضیلتیں حضور نے بیان کی ہیں، پتا تھا، لیکن وہ جب بولتے تھے تو کیا کہتے تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انہیں ان ساری عظمتوں کا پتا تھا، پر جب بھی بولتے تھے فرماتے تھے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چراتا تھا، میں تو وہ ہوں جو کل اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، وہ یہاں سے اٹھ کر اوپر نہیں گئے۔ انہوں نے اپنی عاجزی کو برقرار رکھا،
وہ جو اعزاز، جو فضیلت اللہ عطا کرے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ میں سے وہ خوبصورت آدمی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ یہ دھرتی پر وہ واحد ہستی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے یک کے بعد دیگرے نکاح فرمایا۔ اس بندے کو بھی تو اپنے قد کاٹ کا پتہ تھا نا، ان کو پتہ تھا نا، لیکن یہ کسی چیز کا یہ لوگ شکار نہیں ہوتے، لیکن قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ خادم نے کہا حضور ہمارے جیسے لوگ روئیں، آپ کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے جنت کی بشارت دی اسی محبوب نے فرمایا، وہی کریم فرمانے لگے کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کوئی شخص الجھ گیا تو اس کے لیے آگے بھی مسئلہ بن جائے، لہٰذا ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ بھائی جن کا اعزاز بیان کیا جا رہا تھا ان کا تو یہ حال تھا، لیکن یہاں لوگ ہیں کہ خود بخود اپنا اعزاز بنایا اور اسی اعزاز کے اندر پھر اپنے آپ کو بند کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس شخص کے مال و دولت کا اور اس آدمی کی صداقت اور دیانت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ اور جب حضور کسی کو جنت کی بشارت دیتے ہیں نا، یہ 10 لوگ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کسی کو جنت کی بشارت عطا فرماتے نا تو ہمارے علماء نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ آخر تک ایمان پر قائم ہے، عقیدے پر قائم ہے، اس کو آخر تک اللہ خیر پہ قائم رکھے گا، کیونکہ حضور نے نہ صرف یہ کہ بشارت دی بلکہ اس شخص کے آخر تک ایمان اور تقوی کی گارنٹی بھی حضور نے عطا فرمائی۔ اتنا بڑا آدمی غافل نہیں ہے ایک منٹ کے لیے بھی ذہن میں یہ کوئی بات نہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے، پھر افطار کا ٹائم آیا تو ان کے سامنے نا گوشت لایا گیا، تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، یہ دیکھیے یہ دل کتنا پاکیزہ ہے، روح کتنی اجلی ہے، اندر کتنا نکھار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ ہم نہ خود ہی اپنی کو شان خود ہی بنا لیتے ہیں، خود ہی پر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی ہمیں بے چین کرنے لگ جاتی، خود ہی ہمارا خیال ہوتا ہے یہ ابھی میں آیا ہوں، آپ حضرات نے نعرے لگائے، میں آپ کے بغیر اٹھے بھی اسٹیج سکا سکتا ہوں۔ کسی ایک شخص کے اٹھ جانے سے اس کو تو اچھی نیت پر شاید کو اجر ملے، لیکن مجھے تو اجر تب ملے گا کوئی بیٹھا بھی رہے اور میری بات ہی سن لے، اور اس پر اگر عمل کر لے تو پھر تو بات ہی بن گئی۔ اور اگر کسی نے بڑا تحفہ دینا چاہا تو پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پہ رحمت کر دے، تو یہ بہت بڑا تحفہ ہو گیا۔ لیکن وہ ایک ماحول بن گیا نا استقبالوں کا، پروٹوکول کا، فلانی شے کا، فلانا آئے گا اور فلان صاحب کے ساتھ ہم یہ کریں گے، ماحول بن گیا، اسی میں سب لوگ آہستہ 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 دبنے لگتے ہیں۔ میں کئی دفعہ جاتا ہوں جلسوں پہ تو لوگ گاڑیاں لے کے باہر تک آ جاتے ہیں، اور پھر جناب وہ ہمارے نوجوانوں کا یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ گاڑی ذرا دھیمی دھیمی چلے، پھول ذرا زیادہ پھینکیں تاکہ ویڈیو لمبی بن جائے تو وہ پھر کل کو کام آئے۔ یہ چیزیں اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی تنظیمی حکمت کے تحت کوئی شخص یہ کرتا ہو تو وہ اس کی حکمت زیادہ بتا سکتا ہے۔ میری تو رائے یہ ہے فقیروں کے استقبال نہیں ہوتے، استقبال تو وہی اچھا ہے جو صبح قیامت اگر خدا اپنا بندہ کہہ کے فرما لے۔ باقی یہاں تو مطلب کیا کر لیں گے ہم، ہو کیا جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ٹریفک رکے گی اور لوگ پوچھیں گے کون آ رہا ہے، اور کئی ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے یار کوئی بات تو نہ ہوئی کہ وزیر سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ پھر بھی نہ ملے، پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہ ملے، یہ تو کیا اس میں فرق رہ گیا؟ عزیز دوستو، اعتدال، انسانوں کا اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا،
یہ باطن سے غلاظتیں پریشانیاں دور کرتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف اتنا بڑا آدمی، کھانا سامنے آیا اس میں گوشت ہے، تو ایک لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب کرنے لگے تو رو پڑے۔ حضرت کیوں روئے؟ فرمانے لگے یار حضرت مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے، لیکن جب احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کے لیے کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، احد میں شہید ہوئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا، دیکھو میں کتنی نعمتیں کھا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ سوچ دیکھیے، فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں ہماری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی دے دے اور ہم آخرت میں یوں ہی رہ جائیں۔ غافل نہیں ہوتے، اپنے دل کا خیال رکھتے ہیں، اپنی طبیعت کا احساس کرتے ہیں کہ باطن میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ توجہ کریں گے، دل اگر صاف رہ جائے نا تو کئی دفعہ تھوڑی عبادت بھی بڑا کام کر جاتی ہے۔ اگر باطن پر دھبے نہ ہو، اندر کوئی بت نہ بنا ہو، حسد کا، بغض کا، عداوت کا، عجب کا، تکبر کا، اندر کوئی بت نہ ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک محبوب نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص نمودار ہوگا، ایک شخص آئے گا، ذرا لفظ دیکھیے، فرمایا وہ جو آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ایک شخص آیا تو بڑا سادہ آدمی، اس نے وضو تازہ کیا ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں دبائے ہوئے۔ جب وہ آ کے کھڑا ہو گیا نا تو جو اس نے کام بات کرنی تھی وہ کی، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا کہ یار کمال ہے نا جسے حضور جنتی کہے، وہ کتنا بڑا آدمی۔ اتفاق کی بات کہ اگلے دن پھر ہم اسی جگہ بیٹھے تھے تو وہ شخص، میں اور حضرت انس بن مالک وہیں بیٹھے تھے کہ حضور نے پھر فرمایا کہ ایک شخص ابھی آئے گا اور آنے والا جنتی ہے۔ کہتے اتفاق کی بات یہ تو وہی شخص آیا جو کل آیا تھا اور اسی حالت میں کہ تازہ وضو کیا ہے اور جوتے بغل میں دبائے۔ فرماتے حسن اتفاق کے تیسرے دن بھی یوں ہی ہوا۔ آپ ذرا اہمیت کو سمجھیں، حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو بڑی بات ہے، جسے نبی پاک نے 3 دفعہ جنتی فرمایا۔ تیسرے دن بھی آیا تو اسی طرح وہ آ کے بیٹھ گیا، بات کی چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ معلومات کروں کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو لی، یار میں نے اسے کہا یار مجھے 2-3 دن مہمان بنا لو گے؟ کہنے لگا بسم اللہ آ جاؤ، لیکن میں کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوں جو روکھا سوکھا کھاؤں گا، تمہیں بھی پیش کر دوں گا۔ کہتا میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ میں اس کا مہمان بن گیا، 3 راتیں میں اس کے پاس رہا، لیکن وہ نا روٹین میں ہی نفل پڑھتا تھا، نماز عشاء پڑھتا اور پھر فجر پڑھتا، لیکن کوئی خاص رات کو اٹھ کے عبادت نہیں کرتا تھا، حالانکہ میں تو تہجد میں بھی اٹھتا تھا۔ تو وہ روٹین میں تو نوافل پڑھتا جو فرض نماز کے ساتھ سنن اور نوافل ہیں، لیکن کوئی خاص شہری کی تہجد کی عبادت نہیں۔ ہاں جب کروٹیں لیتا تو اللہ کو ضرور یاد کرتا اور پھر وہ مختصر سا صدقہ دیتا تھا، میں تو اسے زیادہ خیرات کرتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یار کون سا ایسا عمل ہے، میں نے تو کوئی غیر معمولی چیز، کوئی بڑی چیز اس کے اندر نہیں دیکھی، کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی؟ فرماتے ہیں کہ میں تیسرے دن رخصت ہونے لگا، اس سے میں نے اجازت چاہی اور ساتھ میں نے اسے کہا یار مجھے کوئی خاص مجبوری نہیں تھی تمہارے گھر رہنے کی، میں تو خاص کر اس لیے رہا کہ دیکھوں تو صحیح تم کیا کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے 3 دن تم آتے رہے اور 3 دن حضور نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو میں تو معلومات کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا خاص عمل ہے تمہارا جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی کہا۔ تو وہ کہنے لگا یار عمل تو تم نے دیکھ لیا جو ہے، میں روٹین کی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو نہیں۔ ایک دفعہ توجہ کریں آپ سارے حضرات میری بات پر، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔
حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں رخصت ہونے لگا، اس نے پھر آواز دی، میں جب دوبارہ پلٹا تو وہ کہنے لگا یار ایک چیز یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک چیز میرے پاس موجود ہے، شاید یہ سبب بن گئی ہو اللہ کی رحمت کا۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو۔ کہا میرا دل صاف ہے، میں نے نا اس شیشے کو صاف رکھا ہوا، اس شیشے کو۔ اور میرے بھائیوں، اپنے باطل کے وہ جو دھبے ہیں نا جو روز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان دھبوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ غور کریں اپنے، جس طرح ہم بڑا غور کرتے ہیں نا، بڑا غور کرتے ہیں کہ یہ اوہو یہ تو کپڑا مجھے فٹ ہی نہیں آ رہا، یہ تو تنگ کرے گا، یہ تو جوتا بڑا تکلیف دے گا، یہ تو اس کو تو واپس کرنا پڑے گا، دوسرا لانا پڑے گا۔ اسی طرح اپنے دل پر بھی توجہ دیں۔ میری بات مکمل ہو گئی؟ اپنے دل پر توجہ دیں، اگر اس میں ذرا سا بھی دھپا لگ گیا نا تو یہ الجھا دے گا، پریشانی بڑھا دے گا، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، ہم آزمائش میں آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ بھی ایسا نہیں، ایک چھت کے نیچے پلنے والے لوگ ہیں، لیکن بس باطن پہ تھوڑے تھوڑے دھبے چڑھ گئے ہیں، بے سکون ہو گئے ہیں، ہمارے صبح اور شام کچھ بھی نہیں ہے، دوست ہی ہیں، لیکن وہ جیسے ہی پارٹنر بنے ہیں ان کا ماحول اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے لالچ نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرنے لگ گئے، وہ ایک وقت کے کھائے ہوئے کھانے کا بھی حساب کرنے لگ گئے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے دل پر، اپنے باطن پر، اپنی روح پر توجہ دی جائے، اور جس طرح ہم رات کو پیسوں کا حساب کر کے سوتے ہیں نا، آج کیا میرے پاس ہے اور کتنا ہے اور کتنا رہ گیا، کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں، جائز کمائی ہو تو وہ غیر مرتب ضرور ہونی چاہیے، اسے مرتب ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح تھوڑا دل کا بھی حساب لگائیں، اگر دل صاف رہے تو بڑی ساری چیزیں سکون دیں گی، بڑا سارا اطمینان زندگی کے اندر ہمیں میسر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خلاق عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔